سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ، بیٹوں اور بھائیوں کے نام اربوں روپے کے اثاثوں کا انکشاف اگرچہ انتہائی تہلکہ خیز ہے، تاہم بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ 44 برس قبل ان کے والد ڈاکٹر سلیم باجوہ کو اہل خانہ کی موجودگی میں ٹرین کے سفر کے دوران نیند کی حالت میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول ڈاکٹر سلیم باجوہ کا نہ تو کوئی بینک بیلنس تھا اور نہ ہی وہ لمبی چوڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے، لیکن ان کی اولاد آج پاکستان کے ارب پتی افراد میں شمار ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر باجوہ کے قتل کا معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی اپنے ہفتہ روزہ میگزین اسلامی جمہوریہ کے 12 تا 18 دسمبر سن 1976 کے شمارے میں ڈاکٹر محمد سلیم باجوہ کے قتل کے حوالے سے لہو پکار ہی اٹھے گا کے عنوان سے اداریے میں لکھتے ہیں، شہر صادق آباد کا یہ مرد صادق کچھ دن پہلے پراسرار حالات میں خون میں نہلا دیا گیا۔ اس کا خون چلتی گاڑی میں بہایا گیا۔ وہ کراچی ایکسپریس پر لاہور آنے کے لیے سوار ہوا تھا، لیکن دنیا پور کے قریب صداقت کی یہ دنیا گولیوں نے لوٹ لی۔ حملہ آور اس بھیانک واردات کے بعد چلتی گاڑی سے کود گیا، گر پڑا، زخمی ہوا اور پکڑا گیا، لیکن ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ آور کیوں ڈاکٹر سلیم باجوہ کی جان کے درپے تھا، کیوں انہوں نے دنیا کو ایک سعادت اور ایک صداقت سے خالی کر دیا۔ مجیب الرحمان شامی مزید لکھتے ہیں کہ پہلے سنایا گیا کہ یہ ڈاکے کی ایک واردات تھی اور جانے والا اپنے ساتھ 2 لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا، انہیں لوٹنے کے لیے حملہ کیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ ایسا نہیں تھا، ان کا جھگڑا کراچی کے کسی لانچوں والے سیٹ سے تھا اور یہی جھگڑا اس واردات کی وجہ بنا۔ لیکن ڈاکٹر سلیم باجوہ کے بھائی نے کہا کہ مقتول کا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، نہ زر کا، نہ زمین کا، نہ کاروبار کا، نہ شخصی اور نہ ہی نسلی۔ اور پھر یہ کہ ڈاکٹر سلیم باجوہ گاڑی میں اکیلے نہ تھے، ڈاکٹر باجوہ کی فیملی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ قاتل نے نہ تو ان سے کوئی تقاضا کیا اور نہ ہی ان کے سامان کی تلاشی لی، انہوں نے تو بس ڈاکٹر صاحب کو گولیوں سے چھلنی کیا اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ ان کا وار خالی نہیں گیا اور فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ مجیب الرحمان شامی لکھتے ہیں کہ مقامی اخباری نمائندے کے مطابق پولیس نے زیر حراست ملزمان کا جسمانی ریمانڈ لینے کی بجائے انہیں بہاولپور جیل بھیج دینے میں عجلت دکھائی اور اعلی واردات کے بارے میں تفتیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ یہ تمام تفصیلات ڈاکٹر سلیم باجوہ کے قتل کو انتہائی پراسرار بنا دیتی ہیں۔ اسرار کے پردے اس لیے بھی معنی خیز ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ صادق آباد شہر کا نامی گرامی طبیب تھا۔ مجیب الرحمان شامی نے مزید لکھا کہ ڈاکٹر سلیم باجوہ مرحوم نے اپنے پیچھے نہ کوئی بینک بیلنس چھوڑا اور نہ ہی کوئی روپیہ پیسہ۔ ہاں، اس نے نیک نامی کی ایسی دولت چھوڑی کہ پورے شہر میں بھی بانٹ دی جائے تو ختم نہ ہو۔ اسی لیے نہ صرف اہل صادق آباد بلکہ اہل پاکستان بھی اس معاملے میں حق بجانب ہے کہ اس قتل کی اعلیٰ سطح پر عدالتی تحقیقات کا اہتمام کیا جائے، تفتیش کی جائے کہ زیر حراست ملزموں کے پیچھے کوئی اور ملزم ہے تو وہ بھی بے نقاب ہو، وہ بھی سزا پائے، ورنہ پھر آستین کا لہو تو پکار ہی اٹھے گا اور پکار ہی رہا ہے۔ یاد رہے کہ بیرون ممالک میں اربوں روپے کے اثاثوں کے حوالے سے زیر بحث باجوہ فیملی 6 بھائیوں اور 3 بہنوں پر مشتمل ہے، جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر صادق آباد کے خوشحال مگر مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے والد محمد سلیم باجوہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے سن 1950 کے اوائل میں سرکاری نوکری شروع کی اور پھر سن 1960 میں صادق آباد میں قائم ملت اسپتال نامی ایک نجی ادارے میں نوکری کر لی۔ انہیں 25 نومبر سن 1974 کو کراچی ایکسپریس میں سفر کے دوران نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سلیم باجوہ کے اثاثہ جات میں زرعی زمین، صادق آباد شہر میں چند دکانیں، ایک دوا ساز کمپنی میں شیئرز اور صرف ایک گھر تھا۔ سلیم باجوہ کے بڑے 2 بیٹے تنویر اور طالوت والد کی طرح ڈاکٹر بنے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پریکٹس کرتے رہے۔ تیسرے بیٹے عاصم سلیم باجوہ نے سن 1984 میں فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ 2 بھائی ندیم اور فیصل پنجاب یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے سن 1990 کی دہائی کے اوائل میں امریکہ چلے گئے۔ سب سے چھوٹا بھائی عبد المالک باجوہ بھی سن 2002 میں امریکہ منتقل ہو گیا۔ ایک غیر ملکی ویب سائٹ فیکٹ فوکس پر گزشتہ دنوں شائع ہونے والی سینئر صحافی احمد نورانی کی تہلکہ خیز تحقیقاتی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی بیوی، بیٹوں اور بھائیوں کی بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں اور بزنس ایمپائرز ہیں، جو کہ عاصم باجوہ کے مختلف فوجی عہدوں پر ترقی کے ساتھ ساتھ بڑھیں۔ احمد نورانی کے مطابق اس فیملی کی 4 ممالک میں 99 کمپنیاں، 130 سے زائد فال فرنچائز ریسٹورنٹس اور 13 کمرشل جائیدادیں ہیں، جن میں سے امریکہ میں 2 شاپنگ مال بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عاصم باجوہ کے بیٹوں نے بھی اس گروپ میں سن 2015 میں شمولیت اختیار کی اور پاکستان اور امریکہ میں مزید نئی کمپنیوں کی بنیاد اس وقت رکھی جب ان کے والد ISPR کے سربراہ تھے اور پھر بعد میں کمانڈر صدرن کمانڈ بلوچستان بن گئے تھے۔
फैक्ट फोकस की तहकीकाती रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेजात के अक्स भी शामिल किए गए हैं, जिनके मुताबिक आसिम बाजवा की अहलिया अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादों और 2 शॉपिंग सेंटर्स की मुश्तरका मालिका हैं और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में इनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालिकन है। रिपोर्ट के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा ने अमेरिका की मारूफ फूड चेन पापा जॉन्स का पहला रेस्टोरेंट सन 2002 में कायम किया। इसी साल आसिम बाजवा की जनरल परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनाती हुई। नदीम बाजवा, जिसने अपने कारोबारी सफर का आगाज पापा जॉन्स पिज्जा रेस्टोरेंट में बतौर डिलीवरी ड्राइवर किया था, अब इनके भाई और आसिम बाजवा की अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियां, 130 फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स हैं, जिनकी मौजूदा माली हैसियत $40 मिलियन या 670 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनती है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि एक आम डॉक्टर के 6 बेटे और फिर इनकी औलाद कुछ ही अरसे बाद अरबपति कैसे बन गए। ताहम अहमद नूरानी की ये तहकीकाती रिपोर्ट फैक्ट फोकस में शाया होने के बाद आसिम सलीम बाजवा ने पहले तो इसे झूठ का पुलंदा करार दिया, फिर अवामी दबाव के पेश नज़र प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देने का ऐलान किया, मगर 8 रोज़ गुजरने के बाद 4 सफ़ात पर मुश्तमिल रद्द-ए-अमल जारी करके सच्चा बनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बात ना बन सकी। आसिम सलीम बाजवा ने शदीद दबाव के बाद मुआवने ख़ुसूसी की हैसियत से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस इस्तीफ़े को मुस्तरद करके वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी साख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान डाल दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।